ماشاءاللہ جناب صوفی محمد امین بھوروی صاحب، صوفی محمد عبد المجید بھوروی صاحب بڑے پیارے انداز دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر گل عقیدت پیش کرنے پہ ہن۔ دعا کرنے اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر عمل دے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ نعت کے دوران مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد بھوروی صاحب ساری سٹیج دی زینت بنے، جناب نو دل دی عطا گہرائیاں نال خوش آمدید آکھدے ہاں۔ اور انہاں دے نال آپ دے صاحبزادے خطیب پاکستان، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر الحسن صدیقی صاحب تشریف لے کے آئیں، سارے سٹیج دی زینت بنیں، جناب نو دل دی عطا گہرائیاں نال خوش آمدید آکھدے ہاں۔ اب میں صرف 4 مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر کے خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ میں نے اتنا بڑا مصرع آپ کی نظر کیا، لیکن آپ لوگوں کی کچھ خاص توجہ نہیں ہوئی۔ کل لکھا ہے سبحان اللہ، کل لکھے سو تے ثواب تھی سی، لیکن ذرا ہون سبحان اللہ کہے سو تے سیالوی صاحب میں دعا دے سے بلند آواز میں لاکھو چا سبحان اللہ۔ اس تو بعد تو خطاب سننے تو تھوڑا جے جاگ کے باؤ انشاءاللہ مزہ آسی، سکون آسی۔ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ خطاب کے لیے دعوت دوں گا جناب شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد رشید سیالوی صاحب کو، وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا نور الافئدة والعیون، وعلا آلک و اصحابک یا عالم ما کان وما یکون۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بزرگوں، دوستو، بھائیو، حضرات علماء کرام، اج دی یہ تقریب جس دے وچ اساں کھٹے ہاں، حضور امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کون و مکان، فخر دو جہاں، تاجدار کائنات، فخر الاولین والآخرین، قائد المرسلین، سر آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارکہ سرکار دی ولادت حضور دی آمد دی خوشی دے وچ انعقاد پذیر ہے مبارکباد دے مستحق ہو جتنے احباب تشریف گن کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرمائے سب تو پہلے مبارکباد دے ساں آپ دی مسجد دے امام و خطیب اور نوجوان کمیٹی جنہوں نے نبی پاک دے ذکر واسطے سانو کٹھا کیتا میری مراد فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب اور جو سارے نوجوان خصوصاً عزیزم محمد آصف جو سعودیہ دے وچ اس ٹائم ہیں لیکن وہ اس جلسے دی سرپرستی فرما دے ہیں جناب ملک ضیاء اللہ محمد عامر دیگر جتنے احباب جنہاں نوجوانوں نے حصہ گدا اللہ تعالیٰ جتنے بزرگ آئے بیٹھے ہو سب دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے منظور و مقبول فرمائے سٹیج اتے زینت بنے ہیں فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد بھوروی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا تنویر الحسن صاحب جناب حضرت علامہ مولانا محمد سردار صاحب جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام نبی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ شریف صاحب دیگر جتنے بھی علماء بیٹھے میں نہیں آدھے عزیز القدر سارے نقیب محفل صاحب اللہ تعالیٰ سب دی تہاڈی میڈی حاضری اپنی بارگاہ دے منظور و مقبول فرمائے لیکن پریشان بیٹھے ہو پریشان نہ باؤ ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے اچھا آکھو اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے میرے بھائیوں کائنات بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو پیدا کیتا اس دے وچ کوئی شک نہیں شہر بھی بڑے سونے سونے ہیں کوئی آدھا جی کراچی بڑا سونا کوئی آجا جی اسلام آباد بڑا اچھا کوئی آجا جی فلانا لندن ہے جناب فلانا شہر ہے لیکن میں قرآن دے حوالے نال تو انہوں گل دسیساں بھئی رب نو ایک شہر بہت پیارا شہر سارے انہوں دے اتے وچ خدا دے بندے راندن تے انہوں دی نسبت نال دیکھو میاں والی سادہ حضرت میاں سلطان زکری صاحب دی نسبت نال عظیم شہر ہے لیکن ایک شہر ایسا ہے جس دنال کائنات دا خالق و مالک پیار کرتا ہے توجہ ہے آپ دی توجہ میری پاس رکھو نا تو کوئی سبحان اللہ ہی نالا دے راسو کیونکہ سرکار فرمایا کلو تسبیحت صدقہ وکلو تحلیلت صدقہ وکلو تحمیدت صدقہ ہر سبحان اللہ آکھنا ہے صدقہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے صدقہ ہر الحمدللہ پڑھنا ہے صدقہ کہ تسا جتنی دفعہ تے سبحان اللہ آدھے راسو تو انہوں صدقے دا ثواب ملدا راسی نیکیاں دا ثواب ملدا راسی تے آئے جو نیکی کرن بیٹھے ہیں تو کوئی نیکی چنگی کر کے بھی جاں بھر کے کائنات دے اندر شہر موجود ہیں لیکن ایک شہر ایسا ہے جس نال خلاق عالم پیار کردہ اور پیار کس واسطے کردہ وہ وجہ بھی رب نے قرآن اچ بیان کی تھی حالانکہ مکہ پاک ایک عظیم شہر ہے جس نال رب پیار کریں دا لیکن ذرا غور کرو بھئی مکہ پاک دے اندر کعبۃ اللہ کعبہ رب دا گھر اور جیرے ساری حاجی ویندن نا کعبے دا ون کے دیدار کریں ایمان دی حالت سرکار نے فرمایا من نظرہ الی الکعبۃ ایمانا و احتسابا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ جس بندے نے ایمان دی حالت اور ثواب دی نیت نال کعبے دا دیدار کیتا اللہ تعالیٰ اس نو گناہوں کولو انہیں پاک کر دیندہ گویا کہ آج دنیا دکھتے آیا کعبہ بڑی عظمت والا گھر ہے اور موجود کتھے کوئی پتہ ہی نہیں کعبہ کتھے مکہ پاک انتا کو خدا کعبہ کتھے کعبہ رب دا گھر ہے نا نماز پڑھ دیو کہ چھوڑی ہو دیو پڑھ دیو نا یہ اللہ سارے توفیق دے وے منہ کیڑے پاسے کر کے نماز پڑھ دیو کعبے والے پاسے نیت کے کریں دیو خاص نیت کریں نماز نماز دی کہ آخر تے آدھے منہ میرا طرف خانے کعبے شریف یہ جڑا خانہ کعبہ نا یہ میں ہوں تو انڈا صحیح ہے نا جنہیں نہیں پتا بھئی یہ مکہ پاک خانہ کعبہ کتے مکہ پاک کتے اور رسول اللہ جتھے آرام پہ کر دن وہ کیڑا شہر ہے
مدینۃ المنورہ مدینۃ اتھے سرکار آرام پہ کری دن تے اس شہر رب دا ماہی آیا نا تے ہن کعبہ موجود ہے اور کعبہ اتنا عظمت والا سنی بیٹھے ہو بھئی ایک نظر ون کے مدہ دے دا گناہ معاف دی گئن ہن کعبے نو بنایا کرے کعبے نو بناون والے جناب خلیل اللہ کون ہیں ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کعبہ تعمیر ہو گیا اور ہر مکان بناون والا مکان بناون تو بعد اپنی اجرت منگدا مزدوری منگدا جناب اسماعیل علیہ السلام اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جس لئے کعبہ تعمیر کر چکے عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم من آیاتہی اے اللہ کعبہ بناونا میرا کم ہے میرے پتر دا کم ہے یا اللہ کعبے نو بسامن والا اور کعبہ بھی مکہ پاک موجود ہے لیکن رب نے کعبے دی وجہ تو مکہ پاک دی قسم نہیں چاہیے توجہ ہے آپ دی کعبے دی وجہ تو ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا لولاک والے سب صاحبی تو تیرے گھر کی ہے اور مقصود یہ ہے آدم و نوح خلیل سے مقصود یہ ہے آدم و نوح خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمر کی ہے کعبے دی وجہ تو رب نے مکہ پاک دی قسم بولو تو صحیح میں قرآن دی آیت پڑھی بیٹھا مکہ پاک دی قسم نہیں چاہیے ان کعبے دے جس لئے حاجی طواف شروع کریں نا طواف ایک گٹھ پتھر لگے کھلوتا جس پتھر نو حجر اسود آکھے ویندہ اور اس پتھر نو حاجی چومینے اے کئی بیلی ویندے نا حاجی اتھے کیڑا عقیدہ دے جو ہے اسادے آلہ عقیدہ یا توحادے آلہ عقیدہ اتھے تو میں انگوٹھے چومنے بولو تو صحیح یہ کوئی پابندی لگی کھلوتی ہے انگوٹھے چمڑے رب دے یار دا نا میرے آقا ایک جاڑے بیٹھے نا تے سرکار دے نال میرے آقا دا بہترین غلام اس امت دا امام یار غار بیٹھا جناب صدیق اکبر بیٹھن حضرت بلال نے اذان دیتی جناب بلال جسے لے اذان دیتی نا جسے لے پہنچے اشہدو ان محمد الرسول اللہ نے حضرت صدیق اکبر نے انکار کے انگوٹھے اکھد ہوتے انگوٹھے اکھد ہوتے دو دفعہ لائے سرکار اذان مک گئی میرے آقا نے انج نہیں آکیا تو یار تو کیا کیتا سرکار نے فرمایا من فعلا ما فعلا مثل خلیلی حازا انا قائد لہو فی صفوف الجنہ انجھے میرے یار کیتا جڑا انجھے ہار کریں دا راسی میں قیامت آلے دہاڑے اس دہت نب کی جنت جنال گنا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام اور کچھ لوگ بے ادبیاں کرینے بک بک لائی راندے انہوں نے بارے بھی کوئی شاعر بولیا توہین جس نے کی ہے محمد کے نام کی توہین جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ خوشبوئے جنت حرام کی اللہ نے اس پہ خوشبوئے جنت حرام کی اور کعبے دے وچ پتھر جڑے اکھل ہوتا یہ دنا میں تو اندسی بیٹھا نہ کہ حجر اسود یہ حجر قیامت آلے دیاڑے آسی رب دی بارگاہ چ حاجیاں دے نام چاہ کے سفارشہ کرے دا کھل ہوتا آکسی یا اللہ فلانے دا پتر نانگنی دراون والا طیب خیلان لے ڈیرے دراون والا یا اللہ اس میں نو فلانے سن چمے ہائی فلانی دہار چمے ہائی یا اللہ دی بخشش شکر کہ کعبے دے وچ یہ پتھر جڑا جڑے کھل ہوتا اس نو دہار وچ کوئی ہگنو حاجی چمینن یا لکھا چمینن بولو تے چمنا جڑے دا منہ نہیں پہنچ سکتا نا اس واسطے مسئلہ بہین کر کے ہاتھ سے رکھے نیت کرے میں میرے حجر اسود دیتے ہاتھ پیانے تے اپنے ہتھاں چومے بڑے بڑے مولوی شیخ الحدیث تے وہنے نا ان کر کے ہاتھ چومی دے کھلے ہوتے میں کہ مولانا یہ کیا ہے جناب یہ اللہ کے گھر میں پتھر جڑا ہوا ہے جنت سے آیا ہے پتھر کی تعظیم ہو رہی ہے اگر پتھر کی تعظیم وچ ہاتھ چومے جا سکتے ہیں مصطفیٰ دی تعظیم انگوٹھے وچ چومے ان حجر اسود موجود ہے لیکن رب نے قسم نہیں چاہیے
مکہ پاک دی رب قسم چاہیے تے میں تو ہم دسیا بھائی قسم کیڑی وجہ تو چاہیے وجہ میں تو ہم بیان کروں کعبہ موجود ہے قسم نہیں چاہیے حجر اسود موجود ہے قسم نال یہ تھوڑا جی اگاں حاجی طواف تو ریسی نا اگاں ویسی ایک جار جی لگا کھلوتا وچ ایک پتھر ہے جس دے اتے دو پیراں دے نشان موجود ہے میں کہ جناب ایک کہ جناب یہاں پر خدا کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں میں کہ کیوں کہ جی وہ کعبہ بناتے رہے میں کہ جناب کہ کعبہ بنتا رہا نا یہ کوازے دا کم نہیں دائی یہ دا کم نہیں دائی مستری کو وچ بیٹھا تھا کونی یہ مسجد بنامن لگیا کوازے تو بغیر بنائی نے یا کوازے لائے نے بولو تو میری جٹا کی تقریر ہوں دیجئے یہ جڑے بڑھڑے شوڑے جٹ بیٹھے نا انہوں نے سمجھا پڑھے لکھے تھا پڑھئے فیس بک کا تے نیٹ تے تقریر سن دے رانے میں اپنے نجٹن سمجھے نہ رانا یہ کوازے بنی دے ہو کہ کونہ بنی بولو تو صحیح بنی دے ہو ٹھیک ہے لیکن حضرت ابراہیم نو کوازے بنن دی لوڑ نہیں جناب اسماعیل نو کوازے بنن دی لوڑ نہیں میں کہ جناب کیوں اکھی اس پتھر نو پتہ لگ گیا میں دے اتے خدا دے نبی دا پیر آیا کھلوتا پتھر کہلے اتا لگا ویندائی جس لئے آپ تلہ تھی ہونا ہویا پتھر تلگ لگا تے پتھر سمجھیندہ کھلوتا بھئی میں دے اتے خدا دے خلیل دے قدم آئے کھلوتے تے کیا خدا دے نبیان پتہ نہیں لگتا دیکھیں دیکھو نا جی تم یہاں سے پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو صحیح پڑھو چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ سرکار تو گنبد خضرا میں رہتے ہیں وہ کیسے سنتے ہیں میں اکم اللہ نبی آدھے پیر اگر پترات آمن پتھر جان میں منتے نبی واسطے ساری کائنات کریں میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا وَإِلَا مَا هُوَ قَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ فِي هَٰذِهِ یہ ملک الموت روح قبض کریں دا یہ بھجدہ رہا دا ملک الموت جانتے ہو کہ کون ہو جانتے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ آپ کو تو سنائی چاہتا ایک بندہ ہی بڑا غریب ہائی تھے غریب تے کوئی ہوتا کاروبار لگتا کون آئی آخر ایک دہاڑے نا ادھی ملاقات تھی گئی ملک الموت نال انسانی شکل ملک الموت آیا ملک الموت سامنے اسا کہ بڑا پریشان نظر آنا کوئی گل دسا اسا کہ یار پریشانی ہے کوئی کاروبار کرینا کاروبار چمکتا نہیں پیا پریشان رہنا اسا کہ میں ہائی ملک الموت تو میرے نال یاری لا کہ یاری ہے جتے ہی تو منون حقی ہے گل سمجھی دے پہ تے تو لوگ دے گھر نبض چیک کرن ویسے نا مریض چیک کرن ویسے یا تیرے کول کوئی آسی میں تے نظر آسا جس دے سرہ لے پاسو میں تے نظر آوانا تو آنکھیں بچدہ نہیں چاہ کر علاج مریض جس دے پیرہ لے پاسو آوانا تو آنکھ سے بھئی یار میں کوئی دوائی شوائی پوڑی دینا تے اللہ کرے سی سنو آرام آوش انیار جناب حکیم دی تے حکمت چل گئی علماء پر معذرت وہاں میں تقریر سناؤں نہیں ہونی ہاں حکیم دی حکمت چل گئی جناب بڑا پیسہ شیسہ کٹھا تھی گیا تو نمبر اپنا بھی تامنا ہی کون آئی حکیمت ہی آمد آتے مولویاں ہی آمد آتے تے پیران دا بھی تے وڈے وڈے جڑے لٹ مار کرنا لے نہ دا یہاں دا کیوں نہیں آتا یہ سمجھین نے ہر سے لیکن اللہ فرمانے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء اللہ دا ملک دا مالک ہے جس نو چاندہ دے دیندا دہاراں واسطے ہوں دیے لیکن وقت یہ فرعون جڑا نے بڑا بڑا محل بنائی اتے چڑھ کھلوندائی محل دے نا آدائی اطلع الہ الہ موسیٰ موسیٰ دا رب کتے ہو میں نے وکھاؤ کہ رب بڑا بے نیاز ہے 450 سال ودہ رہا کہنا پچھیا موج کی دیا آخر بے نیاز جسے غضب کیتا نا پانی ہی دریا دے وچ راہ بنے کھلوتے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے قوم گزر گئی یہ تا گھوڑا بے قابو ہو گیا دریا دے وچ آیا رب نے پانی نے حکم دیتا چل پاؤ بس اس نے تھے غرق کر دیا لیکن رب نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تیدے جسم باقی راسی بھئی پچھلے آمن آلے بادشاہ جڑے تے تو بعد آسن نا وہ ذرا تیدے جسم نو ویک کے تے او رب دی قدرت دیتے انہوں نے پتہ لگ ونجے بھئی یہ تا رب دا مقابل بڑے آئی تے رب کتنا بے نیاز ہے پانی دے ویڈوں ڈبکیاں دے کے مار چھوڑے یہ تائین فرعون یہ کائی نمرود جان دے ہو یہ خلیل اللہ نہ ٹکر کھا گیا یہ بھی رب آتا ہے اپنے تے بے نیاز اس نو مروایا کی نہیں
اتو نک چوں لنگڑا جیا مچھر اتھے لگا گیا دماغ داخل تھی گیا سویرے بھی 500-400 جوتیاں سرج لگ دیاں شامی بھی 500-400 جوتیاں سرج لگ دیاں یہ ادا بہار نات دا ناشتہ اس دا کھانا ملتا ہی تو انیار جوتیاں لگ لگ کے مر گیا اور بھائی نواز شریف نے ایک جوتی لگی آئی تو ساری قوم میں ہلا ہلا پہ گئی یار پاکستان کا وزیر اعظم تھا اس کی اتنی بے حرمتی ہوئی لیکن رب نال جلے ٹکر کے دینا رب بے نیاز ہے جوتیاں مروا مروا کے مرا دی بے نیاز ہے یہ تبھی چیزی گل آ گئی وہ حکیم دی حکمت چل گئی حکیم بڑا مشہور تھی گیا آخر اپنا نمبر بھی تاؤں آئی کہ نہیں حکیم صاحب دا اپنا نمبر آ گیا تے اللہ کرے موت ایمان دیا اللہ کرے موت آوے تے سونے دا ودوہا دا چکر سامنے ہو مازاغ دا کاجل سامنے ہوئے تے یاسین دا کنڈل سامنے ہوئے تے موت آوے تے اسا کا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اندے سنی بڑھو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة ہونا دا اپنا نمبر آ گیا گل کہندی پہ کری رہے حکیم دی کو بولو چا خیر بھڑے تناو بیٹھا حکیم دا نمبر آ گیا حکیم جناب ہون بیٹھا ان لیٹا پہ آنا ملک الموت جی سرالے پاسو جتا نا تا بھاج کے تے لتا ایڈے چکیتیا سرے دے چکیتا ایڈو جی پھرے آنا ایڈے لتا پترہ کے بابن کہتی گیا بابا پتہ نہیں کہنے لتا ایڈے کریں دا کہنے انہا ناپ کے چرسیاں نہ بدھا روح قبض تھیون لگی نا کہ میں تن نمبر تا نہیں دے ہونا میں اپنے امان کے برباد چھوڑا مرنا تو ہے اس کے نہیں ہون میں تو مسئلہ سمجھاؤنا یہ جڑا ملک الموت ہے روح قبض کریں دا یہ بھجا رہا نا وہ بولو تو صحیح میں تے جڑے کو کلنا چکونا وائے بیٹھے نبی دی ملا دے چاہے بیٹھے سبحان اللہ کو ہاں ماشاء اللہ ملک الموت بھجا رہا دا ان دیکھو نا 11:05 ٹائم تھی گیا 11:05 تے ملک الموت نے روح قبض کرنی اللہ نہ کرے ہک کرنی وہاں تے ہک کرنی میالی ہک کرنی لاہور ہک کرنی اسلام آباد ہک کرنی امریکے ہک کرنی سعودیے دنیا دے پورے ملکن ہن اس روح قبض کرنی آن ٹائم بھی ہکا ہن میں دسو کنی روح قبض کرنی کہنا عالمہ کل پچھو دوسری پار دی پہلا مجی تو سجی اللہ میں بڑے ودے ہو یہ ملک الموت کے کریں دا ملک الموت رب یا رب دا غیر ہے بولو تو صحیح رب تو نہیں نا روح کننے قبض کریں دا یا رسول اللہ اساں پھس گیا مولوی الجا دیتا مسئلہ نہ سمجھنے پہ آندا سرکار نے فرمایا الدنیا اندہو کتست دنیا دے سامنے تھال دی طرح تے تھال جے کوئی شے چاونی پوے نا چاہ نہیں دیئے ملک الموت بھجدا نہیں دنیا تھال دی طرح ملک الموت جو رسول اللہ دا غلام ہے اس دے سامنے دنیا تھال دی طرح ہے تے کائنات دے آقا انہاں دے سامنے دنیا ہتھیلی دی طرح ہے آقا اساڈے درود و سلام بھی سن دے لبیک یا رسول اللہ ایک نعرہ لاؤ چاہتا آجن جی یہ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں اس گل دیتے بہت رہا پائی یہ گل نبی کو آپ کو سارا نبی حاضر ناظر نبی پاک حاضر ناظر یہ جی پھر ممبرات پر کیوں بیٹھ جاتے ہیں مسلح پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں رب حاضر ناظر ہے کہ کونی رب دی ذات ہے یا رب دی قدرت علماء کو پوچھو ذات باری نہیں اتنے رب دی قدرت نال تو تے میں بیٹھا اور رب دی قرآن نے فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید رب فرمائندہ میں تمہاری شاہ رگ تو بھی قریب کس تو قریب ہے شاہ رگ تو بھی قریب اور آپ نے تیرے میرے نبی دے بارے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فازواجہ امہاتم نبی پاک مومنہ دیا جانا تو بھی جھیڑے اور انہوں دیا گھر والیاں تو آرہی ماما اور رب اپنی قدرت نال موجود ہے رب اپنی اور نبی پاک اپنی روحانیت نال موجود ہیں سرکار دا جسم پاک مدینہ طیبہ دے وچھے سرکار راندے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ کائنات انہوں دے قریب ہے اسا قریب ہاں سرکار اس لحاظ نال حاضر بھی ناظر میں تو مسئلہ سمجھیں ان دیکھو میں اس کرسی دے بیٹھا میں حاضر ہوں بولو تو صحیح اجڑے سمجھی دے ہو میں حاضر ہوں کہ نہیں
تسا جڑے اپنی اپنی جائیاں تے بیٹھے ہو تسا بھی حاضر ہو بولو ہن ناظر تے مانو دا ویکھنا میں تسا سارے ویدا پیا کہ نہ ویدا پیا او آخر تک آخر تے جڑے بندے بیٹھے وہ بھی حاضر ہیں تے او من پہ ویدن میں انہن پہ ویدا رسول اللہ راندے گنبد خضرا دے وچ ہیں لیکن سرکار نے فرما جو گئے کہ ساری کائنات ہاتھی ہتھیلی دی طرح تے جس نے کائنات ہاتھی ہتھیلی دی طرح ہے سرکار جسمانی طور تے مدینہ طیبہ دے وچ لیکن امتی سرکار دے نیڑے ہیں سرکار امتی دے نیڑے ہیں جس نے پڑھ جنا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کچامن تے خود درود و سلام اور کیف گلہ چگل لگی نکل میں تھی سادہ موضوع ہو رہی رب نے کعبے دی وجہ تو قسم نہیں چاہیے کعبے دی وجہ تو حجر اسود او دی وجہ تو اگے نال پتھر ہو جڑا جار حاجی کوئی بیٹھے ہو وچ دو قدماں دے نشان موجود ہیں جتھے خدا دے نبی خلیل اللہ دے پیر لگے ہن انہاں پیر لگن والی جاہیں دے اوتے حاجی نو رب جسے طواف کر گندن نا 7 پھیرے مار گندن رب نے نیاز فرمائدا تو تا نبی کچھ نہیں کر سکتے آ اتنے میرے یار دے پیر لگے پے اتنے چھپ پہنچ کے نماز پڑھ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم نو اپنے واسطے مصلی بنا دیا ہن میں دسو جتھے نبی دے پیر لگن اتھے نفل پڑھی میں جائز اتھے حاضری دیونی جائز ہے تے جتھے خدا دا نبی خود آرام پہ کردہ ہوئے اتھے جا کے درود و سلام پڑھنا کیجئے نہ جائے جتھے امام الانبیاء کائنات دے آقا تشریف فرما ہو اور میں تو گل اگے سمجھے اچھا جسے لے ہن تمام مکہ نفل پڑھی گئے حاجی جناب ایک پانی پیندے کھلوتے میں کہا جناب یہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے میں کہا نہیں یہ جی حضرت اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا میں کہا یار چشمے تک کائنات بڑے کہ نہیں جی یہ نبی کے پاؤں سے نکلا ہے یہ تو برکت والا ہے سارے مولوی پانی پیندے کھلے ہوتے دعائیں پہ منگینیاں وہ پانی بھی پیوی گیا لیکن رب نے نہ اس پانی دی وجہ تو مکے دی قسم چاہی نہ کعبے دی وجہ تو قسم چاہی نہ حجر اسود دی وجہ تو قسم چاہی اگاں یہ طواف تا مک گیا نا ہن اگے نال دو پہاڑیاں ایک پاسے نشانے ایڈے ہی نشانے اتھے جناب بہترین گیلری بڑی کھلوتی ہن آدن جی ہمارے پاس تو وہ دین ہے ساڑھے کول رسول اللہ علیہ کیڑا دین ہے حضور دے صحابہ دا دین ہے ہن آدن یہ جی اولیاء کے مزارات پر گنبد بناتے ہیں علماء کے مزارات پر گنبد بناتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے تے جتھے نبی دی ماں دے پیر لگے نا اتھے گیلری ہیں بہترین گنبد بڑھ کر استاد دیکھ انہوں پتہ گیلری ہیں کہ کونی تے وہ جناب بہترین ایسی چل دے پہن اتھے ہوں کوئی ایڈے ویندہ کوئی ایڈے آندہ میں کہ جناب کیا انہاں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ خدا دی نشانیاں دی ہوں میں علماء موجود ہیں بشک میں تے کہنے اعتبار نہ ہوئے صفا تے مروہ تے کی تھی حضرت اسماعیل دی والدہ جناب حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے کوئی پانی دانا تلاش کر رہی ہے کہلے صفاتے آنیاں کہلے مروتے آنیاں عبادت نہیں پہی تھی دی خالی نبی دی ماں اپنے پتر واسطے کوئی کھانے دی تلاش آئی کہلے صفاتے آنیاں کہلے مروتے آنیاں وچالے تھوڑی تیز تھی نیاں رب نو عذاب پسند آئی قیامت تک آمن والے حاجیاں فرمائے تھے آؤ نا میرے نبی دی ماں چل دی رہی تو صحیح چل کے دکھا جتھے نبی دے قدم لگے رب جھکائی کھلوتا جتھے نبی دے قدم لگے رب جھکائی کھلوتا لیکن قسم نہیں چاہیے قسم نہ صفا دی وجہ تو چاہیے نہ مروہ دی وجہ تو چاہیے نہ حجر اسود دی وجہ تو چاہیے نہ مقام ابراہیم دی وجہ تو چاہیے پھر وڈی ساری مسجد تھی جس نو مسجد حرام آکھے قرآن نے ادھا بیان کیتا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک او ذات جیڑی اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گھن گیا یہ گالی میں کو تو سناونی ہے مسجد حرام موجود ہے اور علماء موجود ہیں بھئی مسجد حرام ایک نماز پڑھو نا تے لاکھ نماز دا ثواب ملتا کتنی ادا
کوئی مسئلہ ہی پکا کے وجائے کتنی نماز دا ثواب ملدا لاکھ نماز دا ثواب ملدا ان ایڈی وڈی عظمت علی مسیح تے لیکن قسم نہیں چاہی رب قسم کیوں پہچیندا کیڑی وجہ تو پہچیندا فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد محبوب من شہر مکہ دی قسم ہے اس واسطے کہ محبوب تو مکہ پاک وچ چلدا میں رب قسم پہچیندا ہوتے کہاں خلیل بن عقابہ و منا لولاک والے سب صاحبی تو تیرے گھر کی ہے اور مقصود یہ ہے آدم و نوح خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت سمجھتی ہے اور رب جسے لے قسم چاہیے نا یہ مکہ پاک رب دے محبوب کا ہی محبوب ہے اور رب دے محبوب اور میں محبوب تو اتھے رانا تو چلتا میں قسمہ پہچانا اور حضور دے صحابہ نے قرآن جو حاصل کی تہائی کوئی یہی جو اہل سنت علماء آدھن جی مکہ پاک جو بجائے اتھے رب دا گھر موجود ہے مدینے والے پاسے نہ بجائے میں کہ مولوی کیوں اتھے بس جی اتھے شرک ہو جاتا ہے مدینے ونجنا حضور دے صحابہ کام کر کے گئے میں ان پر کم ڈسن لگا سرکار جس نے مکہ پاک فاتح بن کے آئے نا تو جناب بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا توجہ ہے آپ دی بلال کتے چڑھے کعبے دی چھت تے جس لئے اذان نہیں ہوں تو منہ کڑے پاسے کریں دیو کعبے والے پاسے کریں دیو کوئی گل تو دسو منہ کعبے والے پاسے کریں دیو لیکن جناب بلال ہن کعبے دی چھت تے چڑھا کھلوتا ہن عقل آدی بھئی بلال کیا کرے سے عشق آدھا بلال کعبے دا کعبہ جو موجود ہے بلال کعبے دا کعبہ جو موجود ہے کعبے دا کعبہ کون ہے مصطفیٰ دی ذات اور اسی واسطے اعلی حضرت امام اہل سنت فرما دیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ اعلی حضرت حج کرن گئے نا تے اتھے مدینے پاک دی گلی دی وچ کنڈا پہ آئی ہن تو جناب بڑی صفائی ہوندی اتھے یہ بڑے پرانے دور دی گل ہے یہ کنڈا نا آپ دے پیر وچ لگ گیا توجہ میری طرف توجہ رکھے سو تو گل مکسی نہیں تو میں بس کری نہ پیا بس کرا چاہ بس کرا کہ سنو تو سبحان اللہ کا آپ مدینہ طیبہ گئے نا ایک پیر وچ کنڈا لگ گیا کنڈے زمینداروں کو بکھڑا شکڑا تو نہیں لگ دا اسی کے کو نہیں سارے نفیس ہو کنڈا لگ گیا امام اہل سنت نے کنڈا چاہ کے اپنی ہتھیلی تے چک رکھ کیا کیتا ہتھیلی تے رکھ کے تے چم دیکھ لو چم کے آدن خار صحرائے نبی پاؤں سے ہے تجھے کام کیا خار صحرائے نبی پاؤں سے ہے تجھے کام کیا آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا اور نبی پاک دے شہر دے کنڈے تو میرے پیرانچ کیوں لگتا آل حضرت امام احمد رضا دا سینہ حاضر ہے مصطفیٰ دے عشق دا کامل اور مولوی بدن جناب ادھر نہ جانا میں کہا مولوی کیوں کلمہ پڑھے نہیں جی وہ شرک ہو جاتا ہے میں کہا شرک دی تعریف کر بارکہ گلنا لمیتی وزن گل مقامنی میرا خیال ہے علامہ سے بھی تشریف گھنائیں لیکن میں نے ایک گھنٹے دا ٹائم دیتا گئی میں اپنا گھنٹہ دا پورا کرنا آکے وہاں میں تو سوکھی تھی تو سوکھی تھی میں ایک گھنٹے تو پہلے تو جان کو نہیں چھوڑنی تو جیڑے کو تھک گئے بعد پیشک پانی شانی پیا دروشی پر صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین اور حضرت آل حضرت گئے نا حج کر کے آئے تے کہا کہ جناب مبارک ہوئے حج کر آئے ہو ہن دیکھو نا حج خدا دی عبادت ہے تو عبادت تے فخر کرنا چاہیے دا لیکن امام اہل سنت کیا فرمائے دن ان کے تو فعل خدا نے حج بھی کرا دیا ان کے تو فعل خدا نے حج بھی کرا دیے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی ان بلال کتھے چڑھے کھلوتے ان کو یاد ہے مسئلہ ہاں ہن تو مسئلے پکڑ لگے حضرت بلال کعبے دی چھت چڑھے کھلوتے دل آدھا میں بلال کعبے دوتے جے چڑھا کھلوتا ہوں منہ کیڑے پاسے کرا تے نال ایک عشق بھی ہے نا یہ عشق بندن ورنہ کرنی دا ان دیکھو نا جلاب خلیل اللہ اگے چ گئے کہ کو نہیں
تے عقل تا دا کے چ نہ وڑی عشق دا وڑ رب دے نام تے وجنے جناب حسین کربلا دی سرزمین وچ کھلوتن عقل تا دیے حسین تلوارا ہن دشمن دی فوج زیادہ یزید دے سپاہی زیادہ لیکن حسین نو عشق آدا حسین تین مصطفیٰ کندے چ چا کے تیری تربیت کیتی ہے تینو زبان چسوائی ہے تیرے واسطے دعائیں کیتی ہیں اللہم آتل حسین صبر و اجرا حسین رب دی ذات واسطے اولاد بھی دے دے بیٹے بھی دے دے بھتیجے بھی دے دے بھانجے بھی دے دے اپنی جان بھی دے دے اگر رب دی ذات واسطے رہے یہ قدم قدم قیامت یہ طواف کوئے جانا یہ قدم قدم قیامت یہ طواف کوئے جانا جس زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جانا میرے کارواں میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے میرے کارواں میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے جو نہ کٹ مرے مشن پر میرا ہم سفر نہیں جناب بلال کتنے جانے کھلا کعبے دی چھت بلال اذان بھی پڑھن لگا منہ کہنے پاسے کرے سے اس کا دا بلال جس واسطے کعبہ بنایا گیا وہ کعبے دا طواف جو پہ کری حضرت بلال اذان شروع کی تھی میرے آقا نے کعبے دا طواف شروع کی تھا سرکار پھرتے رہے اور جناب بلال بھی پھر کے اذان نہیں دے رہے ادھر ہی کعبہ بنتا ہے ریاض جس طرف وہ رخ موڑ دیتے ہیں کعبہ انہی پھرنا دا جنہیں مصطفیٰ رخ پھر دیتے اس واسطے عقیدے تو آدھے سچے جڑے پرانے عقیدے نا ماں پی والے یہ نہ چھڑے آئے آج تو جناب بتاں لیا تھا پڑھ کر قرآن دے وچ بتاں لیا تھا وہ پڑھ کے لوگوں ٹھگ گیا جا رہا دیکھو جی نبی کچھ صحیح نہیں کر سکتے ولی کچھ نہیں کر سکتے کہ قرآن دی آیتہ پڑھ کے یہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے یہ قرآن باقی آیت موجود یہ مکھی بت نہیں بنا سکتے لیکن نبیوں تا کبوتر بنائے نبیوں تا فاختہ بنائی عیسیٰ علیہ السلام مٹی دے پرندے بنا کے نا ان فضاج اڑیں دے ہیں تے آپ فرمائیں دے ہیں انی اخلق لکم من التین کہیعت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرم بإذن اللہ میں رب دی اجازت نال پرندے بنا کے پھوک مرینا فضامت وچ اڑن لگ وے خدا دے نبی کم کیتی کھلو دن کے کوئی نہیں کیتی کھلو ان قرآن دی دو آیت ہیں بت علی جو آیت ہے بت نو خدا نہیں سمجھنا لیکن جو خدا دے پیارے ہیں انہوں نے پیارا تا سمجھنا انہوں نے پیارا تا تے جناب بلال کم کر کے تنتے میں دسا گئے بھئی کہندے آنکھیں لگ کے نبی پاک تو چہرہ نہ موڑے یہ رب دا او محبوبیہ جس دے صدقے کعبہ سجیہ کرتے اور میں آیت پڑھی آئی والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وہ ذات جو سچ گھن کے آئی اور جس نے اس سچ دی تصدیق کی تھی جس نے تصدیق کی تھی فرمایا اولئک هم المتقون یہ لوگ تقوی انہیں قرآن بھی آیت میں تلشان نزول لگا سرکار معراج دی رات نا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے توجہ ہے آپ دی میں تو نروادہ کی تھی بیٹھا میں گھنٹے تو پہلے جان نہیں چھوڑنی تو خوش تھی کہ باؤ تو چہرہ تو چمک رکھی کر میری تقریر پریشان بندہ جڑا ہوا ہے نا تو میں آتا بھئی پتہ نہیں یا تو سنو رسول اللہ دا ذکر چنگا نہیں پہ لگ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے رسول اللہ دا ذکر تو ہر کن چنگا لگتا آکے نہیں تو کئی ہور وچ بیماریاں نہیں وچ آوڑ دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اسانو معافی دے سرکار دا ذکر تے ہر بندن چنگا لگتا لیکن کئی بندے نہیں وچ کاوڑے بیٹھے ایک دفعہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کوئی میرے کو غلطی جملہ نکل گیا معافی عطا فرمائے رسول اللہ دا ذکر تے ہر کن خوش کریندا لیکن کئی دے وچ جراثیم وڑے ودے ودے کہ نہیں وڑ ویندے نا قرآن دی آیت میں پڑھی والذی جاء بالصدق میں نادن بھائی تو بس چکر تے علی گل نہ سچ برداشت نہیں پی اچھی تے میں یہ گل نہ انہاں جٹا کی جٹن تے جگیاں لگتیاں تے جڑے پڑھے لکھے بار کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم جڑی ذات سچ گن کے آئی تے جس سچ دی تصدیق کی یہ دوئے متقین ان سرکار معراج دی رات گئے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک انبیاء دی امامت کرائی پھر پہلے آسمان پھر دوجے پھر تیجے پھر چوتھے پھر پنجویں پھر چھویں پھر ستویں پھر جناب سدرہ تو لا مکان تو رب دا دیدار کر کے سرکار واپس آئے میرے آقا فرمایا رہے تو ربی عز و جل فی احسن سورہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دیکھا لیکن رب تا صورت تو پاک ہے
صورت علماء نے مانا کیتا محبوب فرمائندے نے جس لئے میں رب کو گیا نا میں بڑی سونی صورت چاہتا میں بڑی سونی کہ آواز صدیق اکبر دی آن دیئے ادنو منی یا خیر البریہ ادنو منی یا احمد آواز پہ آن دی مصطفیٰ کریم دیدار کر کے واپس آئے سویرے میرے آقا غلامن رسیا او میرے غلاموں میں تا مسجد اقصا گیا میں آسمانہ دی سیر کی تھی میں جنت دی سیر کی تھی میں لامکانتے گیا رب دا دیدار کر کے آیا اور میرے غلاموں یہ میں نو رب نے سارا مقام دیتا اور میں نو ساری ودی سیر کرائی جو اربع خربہ نوری سال دی سیر ہے سرکار واپس آئے تھے بستر بھی گرم میرے آقا ایک گل دسینا ابو جہل جو اس امت دا فرعون مارے پہ نا بدر سرکار نے فرمایا کہ ہر امت دا ایک فرعون ہوں دا اور میری امت دا فرعون ابو جہل ہے میری امت دا فرعون کو ہے ابو جہل ادھی ملاقات تھی گئی جناب صدیق اکبر نال کہنا صدیق اکبر رسول اللہ دا خلیفہ بلا فصل ہے پہلا خلیفہ کون ہے دوجا خلیفہ کون ہے جناب عمر فاروق تیجا خلیفہ کون ہے جناب عثمان غنی چوتھے خلیفے کون ہیں جناب حضرت کرار اور پنجویں خلیفے جناب حسن مجتبہ ہیں 30 سال پورے تھی ویندن جو رسول اللہ نے صاحب ہے گل سمجھی نے تو صدیق اکبر سرکار دے پہلے خلیفے ابو جہل نال ملاقات تھی اسا کہ ابو جہل آکیا ابو بکر میں ایک گل دس آفر میں ہاں دسا کے مسئلے اسا کہ یار میں دسنا میں کوئی بندہ آکے میں راتی مسجد حرام تو مسجد اقصا تک گیا پھر مسجد اقصا تو پہلے آسمان پھر دوجے پھر تریجے پھر چوتھے پھر پنجویں پھر چھویں پھر ستویں پھر جناب میں لامکانتے گیا رب نال ملاقات ہوئی رب دا دیدار کیتا ول کے آیا امت واسطے نمازاں دا پنج نمازاں دا تحفہ بھی گھن کے آیا تے یہ میں دس بھئی یہ کام رات دے چھوڑے جے حصے دے وچ تھی سکدا آپ فرمایا یہ گل کہیں آکی اس آکتا دے یار محمد مصطفیٰ نے آکی سرکار فرمایا اگر میرے یار میرے محبوب میرے آقا یہ گل آکی تو سچی ہے میں تصدیق کرے نا سرکار یہ گل جسے لسی قرآن دی آیت آ گئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون او ذات جو سچ گن کے آئی جس دے سچ دی تصدیق کی تھی فرمایا ای لوگ متقی ہیں تقوی والے لوگ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا زبیر ہارونی صاحب علامہ صاحب تشریف گنائیں اساں آپ نو خوش آمدید آدھے ہیں موسٹ ویلکم آدھے ہیں آپ دا شکریہ کہ آپ بڑا دور دراز دا سفر کر کے آئیں میں تو اندر سے آبے میں تقریر ہوں موقعی بیٹھا کیونکہ میں نے پچھے حکم آگیا میں تو تقریر موقعو اللہ تعالیٰ تو سارے نو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تو آجے چہرے چمک دے رکھے لیکن ایک گل میں تو ہنو بارہا میں دا کئی بندے میں تو تنگی پوندن بھئی یار یہ مولوی تے یہ بڑی ان گلہ کریندہ اپنے عقیدے نہ چھڑے سن دے پہ ہو عقیدہ توحید مکمل ہی تاں تھیندہ جس لے رسول اللہ دی رسالت تے کامل اعتماد ہو سی اعتماد علی الرسول رسول اللہ دی ذات تے اعتماد ہو سی تاں توحید دا عقیدہ مکمل تھی وگرنہ کوئی بندہ توحید دی آڑ گھن کے رسول اللہ دی ذات تے حملے کرنا شروع کر دے وینا اسادہ انہا لوگاں نال تعلق کونی اسا پیار والے لوگ ہاں اور میں تو ان گلنا سنائی بیٹھا بھئی حضور صحابہ کعبے دیاں چھتاں دے چڑھ کے رسول اللہ دے چہرے دا دیدار کری دے رہے اور اپنی آزانہ دے وچ سرکار دیتے انہاں اعتماد کیتا تو آخری گل میں بارہا تو انہوں کئی دفعہ سنا چکا پیر نصیر الدین نصیر انہوں دے شعر نال میں اختتام کرے ساں آپ فرمائے دن فقط توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو فقط توحید کا شیطان بھی ہے قائم یوں تو شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول ان سے نسبت نہ ہو اگر تو محاسن بھی گناہ ان سے نسبت نہ ہو اگر تو محاسن بھی گناہ گر وہ مائل و شفاعت ہو جرائم بھی کمول اگر کوئی بندہ بہت ساری نیکیاں گدی ودانا تو نبی پاک نال تعلق کوئی نہیں ادیاں او نیکیاں کہے کھاتے دیا کوئی ادیاں نیکیاں اور کوئی بندہ گناہگار ہے
بھاویں نیکی ہکا چاہی ودا رسول اللہ دی ذات نال تعلق ہے قابل قبول ہے۔ علامہ صاحب دی اجازت نال ایک حدیث آپ کو تو سنائی چاہ ہاں سرکار اگے میرے آقا دی بارگاہ ایک جنازہ لایا گیا، سرکار جنازے دی تیاری کی تھی، جناب فاروق اعظم نے پکڑ لیا، عرض کی یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاؤ۔ آپ فرمایا کیوں؟ سونیا کدائی مسیح چ نہیں آیا، کدائی کوئی نیکی نس کیتی۔ ہن دیکھو نا جڑے مسیح آندے رہندے بندہ ڈیدھر آندا کہ نہیں یہ بندے مسیح وڑ دن جمعے نو کوئی نماز پڑھن تو صحابہ انہاں کے سونے کدائی نماز واسطے نہیں آیا، کوئی نیکی کون نے دے پلے یہ تو جنازہ نہ پڑھاؤ۔ ہن اعتراض عقیدے دے اوتے نہیں، کیونکہ عقیدہ خراب تھی ونجے نا منافق تھی ونجے او دا جنازہ ہے نہیں کوئی منافقہ دے جنازے کون نے سارے بھڑ کھلو دے پہلیاں سماج من کھلو دے ساری حاضری ترکھی لگا گل سمجھ گئے ہوتے رب نے منع کیتا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ مشرک دا جنازہ کون ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى۔ یہ قرآن دی آیت ہے ٹھیک ہے۔ ہن اس دے عقیدے دے تے اعتراض نہیں، اس دے عمل دے تے اعتراض، اس دے اعتراض آئی بندے گناہگار ہوندے بندے نیکی بظاہر کو نہیں اور اعتراض ہو گیا۔ سرکار فرمایا میرے صحابہ کہے یار کوئی بندے اس نو کوئی ایک نیکی کری نے ڈٹھا ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس آکے سونیا ایک راتی امیج نال تلوار چاہ کے مسلمانہ دی حفاظت واسطے کھلوتا رہے، مسلمانہ دی حفاظت واسطے۔ سرکار نے فرمایا ہوتے جنازہ پڑھا، کیا کرا جنازہ پڑھا۔ سرکار جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھامن تو بعد رسول اللہ نے اسے میت نال خطاب کیتا، کہیں نال خطاب کیتا۔ ہون مولوی آدھے مردے نہیں سن دے بھامیں لکھ پہ ٹکرا مار، میں کہا مولوی جی رب سنے دے، رب دے محبوب نے اسے میت نال خطاب کیتا۔ فرمایا اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار وانی اشہدو انک من اصحاب الجنہ۔ اے میرے غلام تیرے دوستہ یہ خیال کیتا بھئی تو دوزخی ہے، میں رب دا محبوب آدھا تو جنتی ہے، میں تن سند پہ دینا۔ ان ذرا سوچو بھئی نماز تو پہلے سرکار نہیں آکے بھئی جنتی گالے، نماز تو پہلے سرکار نہیں آکے جنتی ہے، چلو نماز جنازہ پڑھو، پہلے پوچھا جا رہا، پوچھ کے تن تے میں نے بھی سمجھا منائی نا تے مولوی دے آکے نہ لگے بطالی ایتا پڑھسنی آکسینی نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبیوں کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنا کے دیا، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ ملکوں دا مالک ہے جس کو چاہنا ملک عطا کرنا۔ اور اللہ اپنے محبوب نے فرمایا محبوب جو کچھ آسمانہ دے وچ ہے جو کچھ زمینہ دے وچ ہے ساری دی ساری سلطنتوں نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ محبوب تیرے واسطے جو کچھ آسمانہ دے وچ بھر کے گل مکئی علامہ صاحب تشریف گنائیں جنازہ پڑھامن تو بعد سرکار اس نو جنت دا سرٹیفکیٹ دے۔ ہن گل سمجھو بھئی جنازے تو پہلے سرکار نہیں آکے جنتی ہے، نیکی بظاہر ہکا سرکار تن تے من سمجھامنا چاہنن کہ میں رب دا محبوب ہاں، میں جس دی سفارش چا کراں جس دی تے نظر کرم کر دے ماں وہ تے گناہ من نہیں جتھا میں دا میری محبوبیت فقط توحید کا شیطان بھی ہے قائل یوں تو شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول ان سے نسبت نہ ہو، اگر تو محاسن بھی گناہ گر وہ مائل بشفاعت ہو، جرائم بھی قبول نیکی ہکا ہوئے سرکار نظر کرم چکرنا تے جرم بھی مٹویں دن اور انسان جنتی بڑھویں دا۔ اللہ تعالیٰ تو ہنو اسے عقید حق آل سنت دیتے رکھے، یہ عقیدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسا سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دی منظور و مقبول فرمائے اور بالخصوص اس مسجد نو مدرسے نو میرا کریم مالک آباد و شاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے محترم جناب عزت محب محمد اقبال صاحب ماسٹر محمد اقبال صاحب جو اس مسجد مدرسے چلا رہے دیگر و ندی برادری اللہ تعالیٰ سارے نو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اسا سارے نو نبی پاک دا پکا سچا غلام بنائے، عقید حق آل سنت دیتے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ مفتی
محمد رشید سیالوی صاحب بڑے پیارے اور آسان انداز کے اندر خطاب فرما رہے تھے. دعا کرتا ہوں اللہ کریم علامہ صاحب کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے.